آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے نام رکھنے میں احتیاط نہیں کرتے اور یہ بھی غور نہیں کرتے کہ کہیں یہ نام شرکیہ تو نہیں، یا اس نام سے جو نام ہم اپنے بچے کا رکھ رہے ہیں اس سے شرک کا وہم تو نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس بارے میں آج کل ہم لوگ غور نہیں کرتے، بس ہر ایک کو خواہش اور شوق ہے فینسی اور ماڈرن نام رکھنے کا۔ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ایسا نام بتائیے کہ جو کسی کا نہ ہو، جو سننے میں اچھا لگے، چاہے معنی کے اعتبار سے اس کی کوئی بھی حیثیت نہ ہو، اس کا معنی کتنا ہی بھدا کیوں نہ ہو، بس وہ سننے میں اچھا لگنا چاہیے۔ تو حالانکہ یہ اعتبار شرعی اعتبار سے بالکل بھی درست اور مناسب نہیں۔ ایک والدین کو، ماں باپ کو، اہل ایمان کو یہ ذمہ داری ہے، ان پر یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کی ہے کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے یہاں بچے کی پیدائش ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ اچھا نام تجویز کریں، دوسرے اس کو اچھی تعلیم دلائیں، تیسرے اس کے مناسب جگہ شادی کرائیں۔ یہ تین حقوق وہ ہیں جو بنیادی ہیں، ہر والدین پر اپنی اولاد کے بنیادی یہ تین حقوق عائد کیے گئے، لیکن سب سے پہلی کوتاہی ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کا نام صحیح نہیں رکھتے اور اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ اور حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی زندگی پر اس کے نام کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اگر نام اچھا ہوتا ہے تو جس کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بچہ بھی خوشحال ہوتا ہے، اس کا مزاج بھی درست ہوتا ہے، مزاج خوشحال اور خوشگوار ہوتا ہے، مزاج کے اندر کوئی چڑچڑاپن نہیں ہوتا، غصہ نہیں ہوتا، تنگی اور ترشی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر نام غلط ہوتا ہے تو اس کے اثرات بھی غلط پڑتے ہیں، غلط ناموں کی وجہ سے بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ تو اس لیے والدین کو نام کے انتخاب میں علماء صلاح سے مشورہ کر کے نام تجویز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہیں اس نام سے شرک یا شرک کا وہم تو پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر عبد الحارث یا عبد الرسول یا عبد النبی یا عبد الحسین یا عبد الکعب یا بندہ علی، اس طرح کے نام رکھنا جس میں صراحتاً کھلم کھلا بندگی کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو رہی ہے، ان ناموں کا رکھنا بالکل بھی قطعاً جائز نہیں۔ ان ناموں سے ہرگز، یا اس طرح کے ناموں سے جن میں بندگی کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو رہی ہو یا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی طرف ہو رہی ہو، ان ناموں کا رکھنا شرعاً جائز نہیں۔ اس لیے کہ حضرت مولانا عبد الحی نے فتاوی عبد الحی میں اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ علیہ الرحمہ نے کفایت المفتی کے اندر لکھا ہے کہ اگر عبد کا معنی بندہ ہے تو صراحتاً یہ شرک پر دلالت کرتا ہے، یہ صریح شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ اور اگر عبد کا معنی تابعدار یا غلام لے لیتے ہیں تو شرک کا وہم ہونے کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ اور بتلایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گندہ ترین نام شہنشاہ ہے۔ شہنشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گندہ ترین نام بتلایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نام کو پسند نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام شرکیہ ہے۔ بادشاہ عالم، شہنشاہ عالم اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، ساری دنیا پر اسی کی بادشاہت ہے اور ساری دنیا کا وہی مالک ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے نام رکھنا یہ بالکل بھی درست اور مناسب نہیں۔ شہنشاہ کے بارے میں بتلایا کہ یہ گندہ ترین نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے اور بھی دیگر نام ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بعض نام رکھتے ہیں شاہ عالم یا شہنشاہ عالم یا جہانگیر، یا اسی طریقے سے شاہ عالم، عالمگیر، یہ نام رکھتے ہیں جن ناموں کے رکھنے سے
نسبت غیر اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں ان ناموں کا رکھنا بالکل بھی درست اور مناسب نہیں۔ جتنا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے خیر القرون سے بعد ہوتا چلا گیا تو مسلمانوں کی شریعت پر گرفت اتنی ہی کمزور ہوتی چلی گئی، اور ہم یہ بھی بھول گئے کہ اسلامی نام کون کون سے ہوتے ہیں اور غیر اسلامی نام کون سے ہوتے ہیں۔ بس آج کل ایک شوق چل نکلا کہ ہمارے نام فینسی ہوں، ماڈرن ہوں، اچھے لگنے والے ہوں، انگریز جیسے نام ہمیں پسند آج ہیں۔ حالانکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، تم اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو۔ یہ فرمایا تم اپنے نام ایسے رکھو جو محمد یا عبد پر مشتمل ہوں۔ تو لہٰذا ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے، اپنے نومولود بچوں کے جو نام تجویز کریں وہ علماء صلاح کے مشوروں سے بامعنی نام تجویز کریں، جن کے معنی اچھے ہوں، معنوی اعتبار سے درست ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کو پوری اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔